یصلون علی النبی، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ بھیجا کرو، اور اس طرح سلام بھیجا کرو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، اور اس سے پہلے ایک چیز کو بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے یہ عام لوگ خطبہ اس قسم کے یہ جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ استغفر اللہ، عبادت اللہ نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت بندہ کرتا ہے، اللہ عبادت نہیں کرتا۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرے۔ یہ جاہلانہ جملہ ہے جو لوگوں سے داد لینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو صلاۃ کی نسبت کی گئی وہ اہل ایمان کے ساتھ صرف ایک لفظی اشتراک ہے۔ جب ایک لفظ کے متعلقات بدل جائیں تو ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ یہ بڑی اصولی بات ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، اس کے متعلقات بدلیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ نے مکر کیا۔ اب جب انہوں نے مکر کیا تو مکر کا معنی اور ہے، جب اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف گئی تو اس کا معنی اور ہوگا۔ مکر کا ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں دھوکہ فریب کرنا، ظاہر ہے وہ منکرین کا کام ہے کہ انہوں نے مکر کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ وہ مکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر و فریب کو ناکام کرنے کے لیے اپنا منصوبہ بنایا۔ لفظ مکر یہ معنی بدل گیا ہے۔ میں اس کی اردو میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں کہ لفظ ہے بیٹھ جانا۔ آپ کہتے ہیں اسلم بیٹھ گیا، پھر آپ نے کہا میرا گلا بیٹھ گیا، پھر آپ نے کہا دیوار بیٹھ گئی، پھر آپ نے کہا فلاں لیڈر بیٹھ گیا۔ بند کیا ہے اسپیکر بار والا؟ آپ نے کہا فلاں لیڈر بیٹھ گیا، اب لفظ تو بیٹھنا ہی ہے نا، لیکن جب آپ نے کہا تھا اسلم بیٹھ گیا، مطلب کیا تھا؟ کھڑا تھا، بیٹھ گیا۔ جب آپ نے کہا میرا گلا بیٹھ گیا، مطلب کیا ہے؟ میرا گلا خراب ہو گیا۔ جب آپ نے کہا کہ دیوار بیٹھ گئی، مطلب کیا ہے؟ دیوار زمین میں دنس گئی۔ آپ نے کہا فلاں لیڈر بیٹھ گیا، الیکشن ہو رہے تھے، فلاں بیٹھ گیا ہے، مطلب کیا؟ اس نے وڈرا کر لیا ہے، اپنے اس الیکشن سے وڈرا کر لیا اس نے۔ لفظ ایک ہے، معنی بدل گیا ہے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، اس پر میں کہتا ہوں کوئی بڑی ایک ضخیم کتاب لکھنے کی ضرورت ہے کہ لفظوں کے اصطلاحی اور عرفی معنوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یعنی ہماری لوگوں کی بہت سی گمراہیاں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ وہ ایک لفظ کا ہمیشہ ایک ہی معنی لیتے ہیں، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ لغت میں ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن لفظ ہمیشہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مثلا یہ جو نیچری تھے انہیں آسان لفظوں میں آپ منکرین حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جن جو ہے نا، جن یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے جیسے انسان مخلوق ہیں۔ کہتے تھے جن کا لفظی معنی ہے مخفی ہونا، چھپ جانا۔ تو جو بندے جنگلوں میں چھپ کے رہتے تھے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس لیے جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ دیکھیں جن کا جو لفظ ہے نا وہ ایکچولی تو ایک مخلوق ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان ایک مخلوق ہے ویسے جن بھی ایک مخلوق ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ بڑا جو طاقتور بندہ آپ کہتے ہیں یار جن ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی نسل بدل گئی ہے۔ آپ نے اس کو مجازی معنی میں استعمال کیا، جیسے جنوں کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کی طاقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ آپ نے مجازی معنی میں استعمال کر دیا۔ بعض فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے کوئی الگ مخلوق نہیں ہیں، بلکہ جو انسان بڑا نیک طبع ہو، بڑا اچھا ہو، بس اسی کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ بھائی نیک انسان کے لیے بھی فرشتے کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن وہ مجازی معنی میں ہوتا ہے، حقیقی معنی میں تو نہیں ہوتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ان عورتوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا عزت والا فرشتہ ہے۔ اب یہ مجازی معنی میں تھا، حقیقی معنی میں تو نہیں تھا۔ یعنی اچھا، وہ حضرت عمار کے بارے میں ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ قتل کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس حدیث میں باغی کا لفظ اپنے اصطلاحی معنی میں تھا جو لغوی معنی میں تھا؟ کیا اس وقت یہ باغی کا وہ معنی بنایا گیا تھا جو بعد میں فقہا نے جس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اتنی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں اس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، بلاغت والے کہتے ہیں کہ لفظ کا اپنا معنی نہیں ہوتا، لفظ کا معنی اس کا پس منظر واضح کرتا ہے۔ یعنی آپ نے کہا کہ وہ میرا رب ہے، رب کا لفظ آپ نے اپنے خالق و مالک کے لیے استعمال کیا۔ پھر ایک بندے نے کہا یار وہ تو رب بن کے بیٹھا ہوا ہے، کسی بندے کے بارے میں کہا وہ تو رب بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، اب تو یہ رب کا معنی اور نیگیٹو میں چلا گیا ہے۔ تو لفظوں کا جو استعمال ہوتا ہے یہ ایک پوری دنیا ہے، پوری دنیا ایک لفظ کو لے کے اسی پر کھڑے ہو جانا اور ناک کی لکیر میں چلتے رہنا، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جن کو اللہ نے علم کا درک دیا ہے۔ اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو منکرین حدیث یہ ایسے لوگ جو ہیں ایکچولی وہ اسی چیز میں یہی پرابلم قادیانیوں کا ہے۔ قادیانیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اب قرآن مجید میں ایک لفظ آ گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ قرآن کے لفظ کا تو انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا کیونکہ وہ تو قرآن میں آ گیا۔ اب ان کا مسئلہ، انہوں نے نبی بھی ایک اور ماننا ہے سرکار کے بعد۔ اب وہ کہتے ہیں یہ جو خاتم کا لفظ ہے نا، یہ استعمال ہوتا ہے افضل اور اعلیٰ کے معنی میں۔ جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ غالب جو ہے وہ خاتم الشعراء ہے،
شیخ عبدالحق محدث دہلوی خاتم المحدثین ہیں، یہ ان کے القاب ہیں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد محدث کو نہیں آیا یا غالب کے بعد شاعر کو نہیں آیا؟ او بھائی ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خاتم کا لفظ مجازی معنی میں افضل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ آپ اس کا مجازی معنی تو نہیں کریں گے نا۔ اگر آپ ہر جگہ مجازی معنی ہی کرتے رہیں گے پھر تو دین کا غلیہ بگڑ جائے گا جناب، جیسے یہ تعویلیں کرنے والوں نے کیا ہے، یہ باطنیہ نے کیا ہے، یہ کیا نام ہے بھائیوں نے کیا ہے، جیسے یہ قادیانی تعویلیں کرتے ہیں۔ بھئی خاتم کا معنی بھی تو ہم نے طے کرنا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ جب رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال اس محل جیسی ہے جو بڑا اچھے طریقے سے بنایا گیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اب لوگ اس محل میں گھومتے ہیں اور لوگ اس جگہ پہ آ کے کہتے ہیں یہ جگہ کیوں خالی ہے، لیکن ایک اچھی بنی ہوئی بلڈنگ ہے، اس میں ایک گیپ ہو تو بندہ سوچتا تو ہے کہ یہ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا فَأَنَا اللَّبْنَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں کسر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ یہاں خاتم النبیین کا کیا معنی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی لفظوں کے استعمال، دیکھیں نا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کریں ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اب وہ کسی بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی کا گلاس دینا، اب ایک بندہ کہتا ہے جی اس کا بیٹا تھا، فلاں لغت اٹھا لو بیٹے کا یہ معنی لکھا ہے، فلاں لغت اٹھا لو بیٹے کا یہ معنی لکھا ہے، تو کہ اس نے شفقتاً کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دیا، جس کا مجازی استعمال ہے۔ جب رسول کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر تمہیں یہ تعویلیں کرنے کا کیا لاجک بنتی ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو الفاظ کے استعمال کی دنیا ہے نا، یہ پوری دنیا ہے، پوری دنیا ایک لفظ کو لے کے اس پر ساری بنیادیں رکھتے رہنا، یہ بڑے چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن کو اللہ نے علم کا درک دیا ہے وہ اس گمراہی سے بچ جاتے ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، صلاۃ کا لفظ، اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے بندے بھیجتے ہیں ویسے ہی اللہ بھیجتا ہے، نہیں، اللہ کی صلاۃ الگ ہے، بندوں کی صلاۃ الگ ہے۔ اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ وہ خود صاحب صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا، یعنی یا تو یہ ہو نا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے کسی لفظ کو مبہم چھوڑا ہو، پھر تو بندے اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑائیں۔ جب سرکار نے خود بیان فرما دیا کہ اللہ کی مراد یہ ہے اس لفظ سے، معلم کتاب اگر قرآن کریم سرکار پہ نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کتاب بھی تو سرکار کی ذمہ داری لگائی ہے، سرکار کا منصب ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صلاۃ کیا ہے کہ قال ابن عطیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صلاۃ بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کا ذکر بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بالا میں، یہ اللہ کی صلاۃ ہے۔ اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ فرشتے سرکار کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ اور اللہ کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر دیکھیں ایک چیز پہ اور بھی غور فرمائیں کہ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں کہا گیا کہ اپنے رسول پہ، حالانکہ بات تو وہی ہے۔ یہ نبی اور رسول کا لفظ بھی کبھی کبھی مترادف استعمال ہوتا ہے، اس کے 15 استعمالات ہیں اس لفظ کے، کبھی کبھی یہ مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو الگ معنی میں جب استعمال ہوتے ہیں اس کے پھر کئی احتمالات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی نازل کر دے اور وہ آگے اللہ کا پیغام پہنچائے تو اس وقت نبی فرمایا نا، اگر رسول فرمایا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ جب رسالت کا عملی طور پر حکم دے دیا گیا اس وقت یہ شروع ہوئی بات نہیں۔ النبی جب سے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے اس وقت۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو کب نبی بنایا، کب نبوت عطا فرمائی، اس کا کوئی زمانہ ہماری عقلیں متعین نہیں کر سکتی۔ جب سرکار سے پوچھا گیا، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، متی وجبت لک النبوۃ، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے اور میں نبی تھا۔ یہ نہیں فرمایا مجھے اس وقت نبی بنایا گیا، یہ نہیں فرمایا کنت نبیا میں نبی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، اللہ اپنے نبی پہ صلات پہلے بھیج رہا تھا، اللہ کے فرشتے پہلے بھیج رہے تھے۔ متی وجبت لک النبوۃ۔ پھر آپ دیکھیے اس چیز پر ایک دور میں بڑی بحثیں ہوئیں اور ہمارے ہی اندر سے ہوئیں، یعنی وہ لوگ، ان سے ہم نے ہی یہ دلائل سیکھے تھے کہ نبی عالم ارواح میں نبی ہوتے ہیں، یہ دلائل ہم نے انہی سے سیکھے تھے۔ ہم نے زمانہ طالب علمی میں ان کی تقریریں سنی تھی اور بڑے عقیدت سے سنی تھی۔ بس پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، ہمارے لیے اب بھی وہ قابل احترام ہیں، دنیا سے چلے گئے۔ یہ کہا گیا کہ دیکھیں نبی جو ہوتا ہے نا، نبی وہ تو کافر قوم کی طرف جاتا ہے نہ، یعنی جو لوگ نہیں مانتے ہوتے اس کی طرف نبی بھیجے جاتے ہیں۔ تو عالم ارواح میں نبوت کا کیا مقصد ہے؟ عالم ارواح میں نبوت کا کیا مقصد ہے؟ بھائی سوال یہ ہے کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مغرب کے 3 فرض کیوں ہیں اور عصر کے 4 کیوں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ یار ہر بات کے مقصد تو ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ کنت نبیا میں نبی تھا، جب حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان تھے میں نبی تھا، جب سرکار نے فرما دیا میں نبی تھا، ہم مانتے ہیں کہ سرکار نبی تھے۔ کیسے تھے؟ یہ کیسے کا نہ ہمیں مکلف کیا گیا ہے، نہ ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ہم ہر چیز کو سمجھیں۔ بندہ تو دین کا کتنا بڑا حصہ ہے جس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں دین کا ہر حکم ایک لاجک رکھتا ہے، وہ صرف کوئی یہ کھمبے کو سیلوٹ کرنے والی بات نہیں ہوتی۔ دین کا کوئی بھی حکم اس کی ایک لاجک ہے، اور اللہ اس کو کہتے ہیں احکام شرعیہ کا علم، جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ البالغہ، جیسی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں
حکمت دین پر، لیکن بندہ ہر حکم کی علت نہیں سمجھ سکتا، اور اللہ نے اس کا مکلف بھی نہیں کیا بندے کو۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کن سے کہا گیا؟ صحابہ کرام سے۔ اب کسی کا علم، کسی کا عمل، کسی کا تقوی، کسی کا استدراج صحابہ سے تو نہیں بڑھ سکتا نا، جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے فیض پایا ہے۔ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ان سے کہا گیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا، ممکن ہے تم میں سے کسی کو اچھا نہ لگے، عین ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقتوں کا علم اللہ کے پاس ہے، تم حقیقتوں کا علم نہیں رکھتے۔ یہ جو ہے نا چیز، یہ انسانی عقل کی بے بسی کو بیان کرنا ہے کہ بندے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقلی دلائل تو بدلتے رہتے ہیں، عقلی استدلال بدلتے رہتے ہیں، استدلال ہر لمحہ محلے خطر میں ہوتے ہیں۔ پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکین بود۔ یہ جو فلسفی ہوتے ہیں نا، ان کا مدار استدلال پہ ہوتا ہے، اور استدلال تو بڑی بدلنے والی چیز ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو بندہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کتنی انسانی سوچ کے دھارے بدلتے رہتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ جناب کس لیے تھے، یہ کس لیے ہو گیا، اللہ نے بندے کو اس کا مکلف نہیں بنایا، کیونکہ بندے کی سمجھ میں یہ چیز آ نہیں سکتی۔ آپ کسی 2 سال کے بچے کو سمجھا سکتے ہیں کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کیا ہیں؟ بے بس ہے نا وہ، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے ملتے ہیں، کیا کیا رویے ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ جس طرح 2 سال کا بچہ حقیقت زندگی سمجھنے سے بے بس ہے، اسی طرح پوری انسانی عقل حقیقت ایمان سمجھنے سے بے بس ہے۔ خدا کے بندو، ہر چیز کو سمجھنا کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنے نہ سمجھنے کا اعتراف کرنا بھی کمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے نہ سمجھنے کا اعتراف کرنا بھی کمال۔ جس بندے، مولا علی فرماتے ہیں، جب ایک بندے سے ایک بات پوچھی گئی اور اسے معلوم نہیں تھی، اس نے کہا میں نہیں جانتا، تو اس کو آدھا علم دے دیا گیا ہے۔ جس بندے نے اپنی بے علمی کا اعتراف کر لیا نا، اسے اللہ نے علم عطا فرما دیا ہے۔ ہر چیز کو سمجھا نہیں جاتا۔ وہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تشریف فرما تھے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خام خواہ باتیں نہیں چھیڑتے، لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے عجیب و غریب باتیں نہیں کرتے، لیکن اگر آپس میں بیٹھے ہوں تو ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ الباسو ان درک الادراک اشراکن، الباسو ان درک الادراک اشراکن، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اس کی ذات میں باس کرتا ہے، وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، یعنی ہل جائے گا بندہ۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ذات الہی میں باس کرتا ہے،
وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت مولا علی نے فرمایا وَالْعِجْزُ عَنْ دَرْكِ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكٌ، جس بندے نے یہ کہا کہ مالک میں تیری عظمت کو سمجھنے سے عاجز آ گیا ہوں، اسی کو اللہ نے توحید کا نور عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ جاننا کمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی نہ جاننا بھی کمال ہوتا ہے۔ کیا بات، کبھی کبھی اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا بھی کمال ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور جس بندے میں یہ آ جائے نا بس کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، وہ مارا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں نبی تھا، ہم نے مان لیا کہ سرکار نبی تھے۔ کیسے تھے؟ نہ ہمیں اس کا مکلف کیا گیا، نہ ہم اس حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ ہم عالم شہادت کے پنچھی عالم غیب کے اسرار و رموز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب سے رسول کریم علیہ السلام نبی ہیں، اس وقت سے اللہ بھی آپ پہ صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی آپ پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ سرکار کب سے نبی ہیں، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ اللہ کب سے اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے کب سے اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ ایک اور چیز پہ آپ غور فرمائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، یہ جو یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے، یہ ملائکہ جو ہے نا یہ جمع ہے ملک ان کی، ملائکہ ملک ان کی جمع ہے۔ اور جو ملک کا لفظ ہے اس کا لفظی معنی قاصد ہوتا ہے، قاصد۔ اس کے لیے اس کا مترادف لفظ رسول بھی آیا ہے قرآن میں، رسول بھی فرشتوں کو کہا گیا ہے، کیونکہ رسول کا لفظی معنی بھی قاصد ہوتا ہے۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ملائکہ جمع ہے، جب جمع کو مضاف کیا جائے تو اس میں عمومیت آ جاتی ہے۔ جب جمع کو مضاف کیا جائے تو اس میں عمومیت آ جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے۔ اب آپ دیکھیے، ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی فرشتوں کی تو مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کچھ فرشتے حالت قیام میں ہیں، کچھ حالت رکوع میں ہیں، کوئی مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو جب سے انہیں بنایا گیا وہ حالت سجدہ میں ہیں، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ عالم روح کی باتیں ہیں، یہ عالم امر کی باتیں ہیں۔ جب سے انہیں بنایا گیا وہ حالت سجدہ میں، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادتک، مالک ہم تیری بندگی نہیں کر سکے جیسے تیری بندگی کرنے کا حق تھا۔ اب دیکھیے، فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ اللہ کی بندگی صرف عذاب سے بچنے کے لیے نہیں کی جاتی، یہ بڑا چھوٹا مرحلہ ہے۔ اللہ کی بندگی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ خالق و مالک ہے، اللہ کی بندگی اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے۔ اب وہ فرشتے جو ہیں وہ حالت سجدہ میں ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی سارے فرشتے جو ہیں وہ اللہ پر رسول کریم علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ بات عرض کروں گا کہ عالم دو ہیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ اس کو اور ذرا آپ آسان کر لیں
ایک بدن کی دنیا ہے، ایک روح کی دنیا ہے۔ عالم خلق الا لہ الخلق والامر، خلق میں بھی میرے رب کی بادشاہی ہے، امر میں بھی میرے رب کی بادشاہی۔ الا لہ الخلق والامر، خلق و امر اسی کا ہے۔ یہ جو ہے نا کمزوری کہ ایک وقت میں ایک کام ہو دوسرا نہ ہو سکے، یہ عالم خلق کا معاملہ ہے۔ یعنی بندہ ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں تشریف فرما ہے، میں بول رہا ہوں، اگر آپ دیکھتے میری طرف رہیں، سوچنا کچھ اور شروع کر دیں، آپ میری بات نہیں سن پائیں گے۔ ایک وقت میں ایک کام کرنا اور دوسرا نہ کر سکنا، یہ عالم خلق کی کمزوری ہے، عالم امر کی نہیں۔ اسرائیل ایک ہے نا، پوری دنیا سے روحیں قبض کرتا ہے کیونکہ عالم امر ہے نا۔ چلو وہ تو مقرب فرشتہ ہے، شیطان خبیث کو دیکھ لیں، یہ بھی عالم خلق کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ایک وقت میں ایک کام کرنا اور دوسرا نہ کر سکنا، یہ عالم خلق کی کمزوری ہے۔ اور فرشتے جو ہیں ان کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، وہاں ایک وقت میں کئی کام ہو جاتے ہیں، تو سارے فرشتے اپنی اپنی دوسری ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور آمنہ کے لال پہ صلاۃ بھی بھیجتے ہیں۔ سارے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ، سارے فرشتے۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو اس کی مزید توضیح کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے فرشتے پہ آ جائیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری مرکز منور پر ایک فرشتہ متعین فرمایا، جب بھی کوئی بندہ صلاۃ بھیجتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، تو وہ فرشتہ سب کا صلاۃ و سلام سنتا ہے اور میری بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کرتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار سب کا سلام سن نہیں سکتے، یا میں ابھی عرض کرتا ہوں، ابھی فی الحال اسی پر ٹھہریں۔ وہ فرشتہ سنتا ہے اور میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امتی کی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں، دیکھیں، اضطراری طور پہ اور کبھی کبھی کوئی کام کرنے سے ثمرات نہیں ملتے، ثمرات نہیں ملتے۔ اس پر میں کہیں پیچھے کسی جمعے پر تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ بندہ جس کام پہ دوام اختیار کرتا ہے نا، پھر اسے اس کے ثمرات نظر آتے ہیں۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ تو جو بندے اپنی زندگی میں درود پاک کو دوام اختیار کرتے ہیں، ایسا بھی ہوا کہ ایک بندے نے کچھ وظیفہ بنایا ہوا تھا، کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی اور خادم سے کہا کہ ان کو کہو آج تمہارا تحفہ نہیں پہنچا، آج تمہارا تحفہ نہیں پہنچا۔ یہ محمود غزنوی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو فرشتہ جو ہے نا وہ بطور تحفہ پیش کرتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا، پوری دنیا سے نہ جانے کتنے لوگ پڑھتے ہیں ایک وقت میں، وہ فرشتہ ہے نا سب کی سنتا ہے، سب کے درود و پاک سنتا ہے۔ تو بھائی اگر فرشتہ سب کے صلاۃ و سلام سن سکتا ہے، تو جس ذات گرامی کے صدقے میں انسانوں کو انسانیت ملی ہے اور ملائکہ کو ملکیت ملی ہے، اہل حقیقت کو حقیقت ملی ہے، وہ ذات گرامی سب کے صلاۃ و سلام کیوں نہیں سن سکے گی؟ جب فرشتہ سن لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ سرکار خود نہیں سن سکتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔
یہ بات اس کو آپ بالکل کسی بھی سطح پر لے لیں. بس دیکھیں جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ حلول نہیں کر جاتا کسی بندے میں، لیکن قطرہ سمندر سے مل جائے تو سمندر کی پہنائیاں سمیٹ لیتا ہے. وہ ہوتا بندہ ہے لیکن اللہ کی سماعت سے سنتا ہے بندہ، سنے گا اللہ کی سماعت سے. تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے کیا مشکل ہوگا کہ وہ کئی آوازوں کو سن لے. اور پھر دیکھیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ دلائل الخیرات شریف کی حدیث ہے، اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا اس کتاب کے بارے میں. اور یہ ایسی کتاب ہے جو وظائف میں شامل ہے. جس طرح بندوں کی عمریں ہوتی ہیں نا، کتابوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں، نظریات کی بھی عمریں ہوتی ہیں، فلسفوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو یعنی جو بندی حضرات کے وظائف میں بھی شامل ہے، چشتیہ حضرات کے وظائف میں یہ شامل ہے. ہاں چشتیہ میں بالخصوص، باقیوں میں بھی ہوگی، چشتیہ میں بالخصوص ہے. یہ وظائف میں شامل ہے. اس میں ایک حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، کہ جو بندہ محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں. اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وتعرض علی غیرہم، اور جو محبت سے نہیں پڑھتا اس کا مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو فرق کرنا ہے نا وہ اس چیز کا نہیں کرنا کہ مکہ میں کھڑا ہے یا پاکستان میں کھڑا ہے یا مدینہ میں سرکار کے روضہ پاک پہ کھڑا ہے. فرق یہ کرنا ہے محبت سے پڑھ رہا ہے یا بے دلی سے پڑھ رہا ہے. اگر محبت سے پڑھے گا تو سرکار مدینہ یہاں کا بھی سنیں گے، اگر محبت سے نہیں پڑھے گا وہاں بھی کھڑا ہو تو فرشتہ پہنچائے گا. اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، فرق جو ہے نا وہ محبت کا ہے، قرب و بود کا نہیں ہے. یہ قرب و بود جو ہیں یہ عالم امر میں نہیں ہوتے، یہ عالم خلق میں ہوتے ہیں، عالم امر میں نہیں ہوتے. اور پھر دیکھیے یہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ علی سید الانام. اس کے رائٹر ہیں علامہ ابن حزم ظاہری، جو امام ہیں ان لوگوں کے جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے. غیر مقلد کہہ لیں اہل حدیث وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے وہ امام ہیں علامہ ابن حزم ظاہری. وہ اپنی کتاب جلاء الافہام میں یہ حدیث لائے کہ سرکار نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ خاص میری بارگاہ میں حاضری کا دن ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کہا وبعد وفاتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. پھر سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے بلغنی صوتہ حیث کانا، وہ یہاں بھی ہوتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے. اور یہاں آواز سے وہی مراد نہیں ہے جو اونچا بولا جائے، دل میں محبت پیدا ہو، بندہ درود پاک زبان پر نہ بھی لائے دل میں لائے، میرے آقا پھر بھی سنتے ہیں. اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، مادی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا
کہ یہاں پر سارے فرشتے صلات بھیجتے ہیں کیونکہ فرشتے عالم امر سے ہیں، اور عالم امر میں قرب و بعد نہیں ہوتا۔ ایک کام کے ہوتے ہوئے دوسرا کام کرنا عالم امر میں ممانعت نہیں ہوتی، عالم خلق میں یہ چیز ممکن نہیں ہوتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر فرمایا اب اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے جملے میں ایک ترغیب دی کہ میں رب ہوں، بے نیاز ہوں کسی سے، میں کسی عمل سے بے نیاز ہوں، میرے فرشتے معصوم ہیں، لیکن میری بارگاہ میں میرے نبی علیہ السلام کا مقام قرب یہ ہے کہ میں بھی اپنے نبی پہ صلات بھیجتا ہوں، میرے سارے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں تو کلمہ بھی سرکار کے صدقے میں نصیب ہوا، تم تو اپنی بخشش کی نجات بھی سرکار کے صدقے میں، بخشش کی امید بھی سرکار کے صدقے میں رکھتے ہو، اور سرکار ہی تمہاری شفاعت فرمائیں گے، اس لیے تم پر زیادہ لازم ہوتا ہے کہ تم سرکار پر صلات بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ احزاب جو ہے یہ حزبن کی جمع ہے، اور حزبن کہتے ہیں گروہ کو۔ یہ جو غزوہ خندق ہوا تھا نا، جس میں مشرکین کے مختلف گروہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک کمال یعنی جنگی مہارت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کے ساتھ سب کو شکست دے دی تھی۔ یہ آیت اس سورہ مبارکہ میں ہے، سورۃ الاحزاب میں پہلے غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ لوگوں یہ جتنے بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ تمہارے سپہ سالار وہ ذات گرامی ہیں جن پر اللہ بھی صلات بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ اب آپ دیکھیے اللہ پاک نے پہلے فرمایا اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، اور پھر فرمایا ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، آسمانی دنیا کے ساتھ ہے۔ ایمان والے اس دنیا کے باسی ہیں، گویا اللہ پاک نے یہ حکم دے کے واضح فرما دیا ایمان والوں پر کہ اے ایمان والو، جس طرح عالم امر میں میرے نبی کی گونج ہے ان پر صلات بھیجی جاتی ہے، اس طرح عالم خلق میں بھی میرے نبی پر صلات و سلام بھیجا جائے، عالم خلق میں بھی سرکار پر صلات و سلام بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اس چیز کو واضح فرما دی۔ انشاءاللہ باقی باتیں میں پھر عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ مزید سچی محبتیں نصیب فرمائے۔ یہ وہ درس قرآن جو انشاءاللہ بدھ کو ہوتا ہے کہ 3 مئی سے یعنی یہ جو بدھ اب آئے گا 3 مئی کو آئے گا، اس سے ہم دوبارہ شروع کریں گے جی۔ آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد 1 گھنٹہ ہوتا ہے تقریباً۔ مہربانی۔